السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ طور کی آیت نمبر 31 سے لے کر 34 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہے، یا درحقیقت یہ اناد میں حد سے گزرے ہوئے ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گڑھ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اگر یہ اپنے قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان الزامات کا ذکر کیا ہے جو یہ کفار مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگاتے تھے۔ ایک بڑا اس میں الزام یہ تھا کہ یہ شاعر ہیں، یعنی یہ ساری جو کلام اللہ ہے یہ جو سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف شعر و شاعری کی باتیں ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ شخص اپنے اس حرکت کی وجہ سے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا اور کوئی نہ کوئی عذاب اس پہ نازل ہوگا۔ یعنی جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی ہم ان کے لیے برے دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس اپنی حرکت کے بدلے ان کو کوئی سزا ملے، کوئی عذاب ملے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان سے کہہ دو اچھا ٹھیک ہے، تم اگر یہ سمجھ رہے ہو تو تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، اور پھر دیکھیں گے کہ عذاب مجھ پر نازل ہوتا ہے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا پھر تم پر نازل ہوتا ہے کفار و مشرکین پر۔ تو یہ جواب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اور پھر تعجب کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کی عقلیں کیسی عقلیں ہیں کہ جو ہے نا سچ بات کو، ایک اچھی بات کو قبول کرنے کے بجائے اس کو جھٹلاتی ہیں۔ کیا ان کی عقلیں ہیں ہی ایسی، یا پھر یہ دشمنی میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یعنی جانتے ہیں کہ سب کچھ صحیح ہے لیکن قبول کرنے کے بجائے دشمنی میں انکار کر رہے ہیں، وہ جان بوجھ کے قبول نہیں کرنا چاہتے ان باتوں کو۔ یہ ایک تبصرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر ان کے اوپر۔ اور پھر ایک اور الزام کہ یہ شخص نے اس قرآن خود گھڑ لیا ہے، یعنی جو کلام سنایا جا رہا ہے، قرآن مجید سنایا جا رہا ہے، اس کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں، یہ شخص نے خود ہی گھڑ لیا ہے، خود ہی بنا لیا ہے یا کسی سے بنوا لیا ہے، اور گڑھی ہوئی باتیں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ ارشاد یہی فرما رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ایمان لانا نہیں چاہتے، یعنی ضد میں آئے ہوئے ہیں، جان بوجھ کے یہ انکار کر رہے ہیں۔ تو پھر اس بات کا اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے قول میں سچے ہیں، اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ یہ قرآن آپ نے خود کر لیا ہے، تو اچھا ان سے کہیں کہ اس جیسے کوئی کلام بنا لائیں، اس قرآن کی کسی صورت جیسی کوئی صورت بنا لائیں، اور یہ ہرگز ان سے ہو نہیں سکتا۔ یہ اسی بات کے اوپر کچھ تبصرہ مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب نے بھی اپنے حاشیہ نمبر 27 میں لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں یہ چیلنج نہ صرف قریش کو بلکہ تمام دنیا کے تمام منکرین کو سب سے پہلے اس آیت میں دیا گیا تھا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ مکہ معظمہ میں اور آخری بار مدینہ منورہ میں اسے دہرایا گیا۔ یہ اس آیت کا ریفرنس بھی انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ یونس آیت نمبر 38، سورہ ہود آیت نمبر 13، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ مگر کوئی اس کا جواب دینے کی نہ اس وقت ہمت کر سکا، نہ اس کے بعد آج تک کسی کی یہ جرات ہوئی کہ قرآن کے مقابلے میں کسی انسانی تصنیف کو لے آئے۔ بالکل صحیح مولانا نے تبصرہ فرمایا۔ حقیقت ہے کہ اس وقت سے لے کر جب یہ نازل ہوا تھا قرآن، آج تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا، اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا، اور نہ ہی پیش کر سکے گا قیامت تک۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، کیونکہ اس کلام میں اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی خاصیتیں شامل ہیں، خاص اس کی قدرت اس میں شامل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کبھی اس کے مقابلے میں کوئی کلام لا ہی نہیں سکتا۔ یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، قادر مطلق کا کلام ہے،
خالق حقیقی کا کلام ہے جس نے انسان کو بنایا، تو بھلا انسان جیسی حقیر ہستی کیا اس کے مقابلے میں کلام لا سکتی ہے؟ اس کی کچھ باتیں بڑے غور کرنے کے بعد میں نے وجوہات نوٹ کی ہیں، آپ بھی سماعت فرمائیے۔ قرآن کا چیلنج اور اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ، اس چیلنج نہ کو نہ پورا کر سکا ہے، نہ قیامت تک پورا کر سکے گا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں، نمبر ایک کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی نہیں، پہلی بات ہے کہ انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، اس خالق کا کلام ہے جس نے یہ کائنات بنائی اور انسان کو بھی بنایا۔ نمبر دو، یہی وجہ ہے کہ اس کا انداز دنیا کی ہر کتاب سے مختلف ہے۔ ظاہر ہے کہ بڑے مختلف انداز کی کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر موضوع پر اس میں تبصرہ کیا گیا ہے، ہر موضوع پر بات کی گئی ہے اور بڑے مختلف انداز میں بات کی گئی ہے۔ عام دنیا کی کتابیں جو تصنیف ہوتی ہیں ان کا انداز ایسا نہیں ہوتا، اور مخاطب کرنے والے نے اتنے زور و شور سے اور زبردست طریقے سے مخاطب کیا ہے انسانوں کو کہ عقل حیران رہتی ہے۔ اس کا روب جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے روب اس پورے کلام میں پایا جاتا ہے۔ نمبر تین، اس میں دنیا کے پیدائش، یعنی پوری کائنات کی پیدائش اور انسان کی پیدائش، ہر موضوع پر اس میں بات کی گئی ہے، ہر موضوع پر روشنی ڈالی گئی ہے، یعنی اس کائنات کی پیدائش اور اختتام، انسان کی پیدائش اور اختتام، ان دونوں کا ذکر اس میں تفصیل سے آ گیا ہے۔ نمبر چار یہ کہ اس میں بہت سی ایسی باتیں کہی گئی ہیں جو نزول کتاب کے وقت بیان کی گئی ہیں لیکن آج تک سب سچ ثابت ہو رہی ہیں، یعنی اس میں جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کو جو کہ جھٹلائی جا سکی ہو۔ ہر بات جو کہی گئی ہے وہ انسان، چاہے وہ کائنات کی تخلیق سے متعلق ہو، انسان کی پیدائش سے متعلق ہو، جو باتیں بھی کہی گئی ہیں وہ بالکل سچ ثابت ہوئی ہیں، آج تک کوئی بات جھٹلائی نہیں جا سکی ہے۔ انسان نے اس کی ہمیشہ، اور سائنس نے خاص طور سے ہمیشہ اس کی تصدیق ہی کی ہے۔ نمبر پانچ یہ کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 1500 سال گزرنے کے باوجود اس کتاب کا کوئی لفظ، کوئی جملہ نہ اس سے نکالا جا سکا اور نہ اس میں اس کا اضافہ کیا، کسی جملے کا اضافہ کیا جا سکا۔ حقیقت ہے دنیا کی کوئی کتاب اس طرح محفوظ نہیں رہی، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کیا ہے، اور آج تک یہ کتاب بالکل محفوظ ہے، اور کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس میں حرف اور لفظ کی تبدیلی تک نہیں ہو سکی۔ چھٹی بات یہ کہ دنیا کی کتاب ایسی نہیں ہے جو صرف ہر بار مکمل طور پر لوگ یاد کر لیتے ہوں، اور یہ عمل صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جو بھی انسان اس کو یاد کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے، آسانی سے کر لیتا ہے، جبکہ اس میں 6666 آیات ہیں۔ دنیا کی کسی کتاب کے حافظ اتنے عرصے تک اور اتنی تعداد میں پیدا نہ ہو سکے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس کتاب کا ایک معجزہ ہے کہ لوگ اس کو بے حساب لوگ یاد کر چکے ہیں اور یاد کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پوری کتاب یاد ہو جاتی ہے ہر لوگوں کو۔ یہ معجزہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ نمبر 7 یہ کہ جو بھی اس کتاب کو خلوص نیت سے پڑھتا ہے وہ اس کا اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے بے شمار لوگ اس کو سن کر ایمان لائے بغیر نہ رہ سکے۔ حقیقت ہے کہ غیر مسلم جب بھی اس کو دل لگا کر پڑھتے ہیں وہ اسلام لائے بغیر نہیں رہ سکتے، مان جاتے ہیں کہ یہ سچی کتاب ہے۔ نمبر 8 انسان کی پیدائش اور اس کائنات کی پیدائش کے اور اختتام کے بارے میں جو سوال اور جو الجھنیں انسان کو ہمیشہ رہی ہیں ان کا شافی جواب اس قرآن نے دے دیا ہے، اس میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 9 یہ کہ زبان عربی جو اس کتاب میں ہے وہ بہترین عربی ہے، اہل عرب اس کی بلاغت اور فصاحت کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتے، یعنی بہترین عربی میں یہ کتاب موجود ہے۔ نمبر 10 یہ کہ اس کتاب کی روحانی تاثیر بھی ہے، اس کو جس مقصد کی خاطر پڑھا جائے گا، خواہ وہ دماغی امراض ہوں، جسمانی امراض ہوں، اس کے اثر سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی کے ہر معاملے میں بہترین رہنما ہے اور اخلاق کو سدھارنے کا بہترین نسخہ ہے۔ یہ وہ تمام اہم خصوصیات ہیں جو اس قرآن میں پائی جاتی ہیں
تو ظاہر ہے کہ پھر قرآن اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پروردگار کا کلام ہے، اور اس وقت جو لوگ اس کو جھٹلا رہے تھے وہ بھی غلطی پر تھے، اور دنیا میں جب بھی کوئی اس کو جھٹلائے گا بہت بڑی غلطی کرے گا۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو غور سے پڑھا جائے، اور اس ارادے سے پڑھا جائے کہ اس سے کچھ حاصل کرنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ اس میں غلطیاں نکالنے کے لیے یا اس کو بدنام کرنے کے لیے اگر پڑھیں گے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا بغور مطالعہ کریں اور اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں، اس سے بیٹھیں اور اس کا جو مطلوب ہے وہ ہم اس کو پورا کریں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔